السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر مرفوع متصل پڑھیں گے۔ مرفوع کا مطلب ہو گیا فاعل کی ضمیر یا مبتدا کی ضمیر، اور متصل کا معنی جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور منفصل کا معنی جو فعل سے الگ ہوتی ہے۔ منفصل انفصال سے علیحدہ 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 بھی آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہوا، ہما، ہم، یہ لفظ آپ کو قرآن مجید میں علیحدہ علیحدہ بھی ملتے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے، ہما ان دو مردوں نے، ہم ان سب مردوں نے، ہیا اس ایک عورت نے، ہما ان دو عورتوں نے، ہننا ان سب عورتوں نے، انتا آپ ایک مرد نے، انتما آپ دو مردوں نے، انتم آپ سب مردوں نے، انتی آپ ایک عورت نے، انتما آپ دو عورتوں نے، انتننا آپ سب عورتوں نے، انا میں نے، نحنو ہم نے۔ یہاں پر ہوا، ہوا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، ہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، ہم جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ تو آپ کو اگر یہ یاد نہیں رہتا کہ بھائی جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، تو ہوا کا معنی تو یاد رہتا ہے۔ ہوا کا معنی اس ایک مرد نے، اس ایک مرد نے، مذکر کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، اور اس غائب کے لیے ہے۔ ان دو مردوں سے پتہ چل رہا ہے کہ تثنیہ کے لیے ہے، مردوں سے پتہ چل رہا ہے مذکر کے لیے ہے، اور ان سے پتہ چل رہا ہے غائب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے انتا، اگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ضمیر ہے، تو انتا کا معنی تو یاد ہے۔ انتا کا مطلب آپ ایک مرد نے، تو آپ سے پتہ چلتا ہے حاضر ہے، ایک سے پتہ چلتا ہے واحد ہے، اور مرد نے سے پتہ چلتا ہے مذکر ہے، اور نے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل کی ضمیر ہے، مرفوع کی ضمیر ہے۔ مبتدا بھی، مبتدا کی بھی ضمیر ہو سکتی ہے یہ، انتما انتم، انتی انتما انتن، انا میں نے، نحنو ہم نے۔ یہاں نحنو جو ہے وہ دونوں کے لیے آئے گا۔ اگلی ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ضمیر وہ ہے جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم فاعل کی بات کرتے ہیں تو فاعل کے لیے یہ فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی روٹ کے آخر میں یہی والے حروف لگے ہوتے ہیں، اور انہی کا معنی ہوتا ہے فاعل والا۔ جیسے ہم نے ایک لفظ لیا عالمہ، اس ایک مرد کو پتہ چلا یا جانا، تو عالمہ ان دو مردوں کو پتہ، عالمہ کے آخر میں کوئی لفظ نہیں تھا، اور عالمہ کے آخر میں الف آیا، اس الف کا معنی ان دو مردوں نے، تو الف جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے برائے فاعل۔ عالمو ان سب مردوں نے جانا، تو واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور یہ اس کا معنی ہے ان سب مردوں نے۔ عالمت اس ایک عورت نے جانا، یہ جو تا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ یہاں پر جو ضمیر ہوگی وہ ہیا ہوگی۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب عالمہ، عالمہ زیدن زید نے جانا، اگر ہم کہیں کہ عالمت ہندن ہند نے جانا، اگر تا ضمیر ہے تو آگے ہند ہم نہیں لگا سکتے، عالمت ہندن نہیں لگا سکتے، کیونکہ جب فاعل ضمیر ہوگی تو اس میں ظاہر یعنی ہند کسی کا نام پھر آگے نہیں آ سکتا، اور یہی دو لفظ ہیں ہمارے پاس، کسی کا نام بتانا ہوگا تو ہم یہی دو لفظ بول سکتے ہیں، یعنی عالمہ اور عالمت۔ اگر ہم نے کسی کا نام بنام کہنا ہے کہ اس نے جانا، زید نے جانا تو عالمہ زیدن، ہند عورت نے جانا تو عالمت ہندن، اور ہمارے پاس کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم بول سکیں اور اس کے ساتھ آگے کسی کا نام بھی بول سکیں، اور سب کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی، مذکر کا پہلا صیغہ اور مؤنث کا پہلا صیغہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالمت جو ہے نا صرف نشانی کے طور پر تا لگی ہوئی ہے، یہ فاعل کی ضمیر نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم آگے مستقل ایک اس پر ویڈیو بھی بنائیں گے، لیکچر ہوگا، وہ سمجھ آ جائے گا۔ عالمتا یہاں پر تا مؤنث کی نشانی اور الف جو ہے وہ تثنیہ کی ضمیر، تو ہم پورا تا ہی ضمیر کہہ دیتے ہیں، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نون جمع مؤنث کے لیے ہے، جمع مؤنث غائب،
یہ جمع مؤنث غائب کی فاعل کے لیے لگتی ہے، یعنی علمنا ان سب عورتوں نے جانا، علمتا آپ ایک مرد نے جانا، علمتما آپ دو مردوں نے جانا، علمتم آپ سب مردوں نے جانا، علمتی آپ ایک عورت نے جانا، علمتما آپ دو عورتوں نے جانا، علمتن آپ سب عورتوں نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمنا ہم دو نے جانا یا ہم سب نے جانا، جانا یعنی پتہ چلا ہمیں ہمیں علم ہوا۔ تو یہاں جو فاعل کی ضمیر ہے، یہ جو آپ کے ساتھ سامنے ایک لفظ آ رہا ہے، اس کو ہم اکیلے تو نہیں نا پڑھیں گے، نہ یہ اکیلے آتا ہے، یہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے، جڑا ہوا ہی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کا نام ہے ضمیر مرفوع متصل، یعنی یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے، اور یہ پہلے والی ضمیر مرفوع منفصل، یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں آتی، علیحدہ بھی آتی ہے، الگ الگ بھی